پچھلے 4 مہینے سے خالہ نوشین ہمارے گھر رہ رہی تھی۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہا تھا۔ جب گھر پہنچا تو مما نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور مجھے کہا، منیر بیٹا جلدی سے جاؤ، گاڑی لے کر آؤ، کیونکہ تمہاری خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں نوشین کو کیا ہو گیا ہے، بے ہوش ہوئی پڑی ہے۔ میں نے اپنا بیگ اتارا اور اپنی مما کو دیا اور ایک نظر اپنی خالہ نوشین پر ڈالی تو خالہ بے ہوش پڑی تھی اور میں الٹے قدموں باہر نکلا اور گاڑی لینے چلا گیا۔ گاڑی لے کر آیا تو مما اور میں خالہ کے کمرے میں گئے۔ خالہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے خالہ کو گود میں اٹھایا اور اس کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر سلا دیا۔ جب میں نے خالہ کو اٹھایا تھا تو اماں بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب حالات بھی ایسے تھے، خالہ کو میں نے ہی اٹھانا تھا کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، اور خالہ نوشین نوجوان اور خوبصورت تھی۔ امیں بھی خالہ نوشین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ پھر ہم انہیں ہسپتال لے کے آئے۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ نرس نے انہیں فوراً سے ڈرپ لگائی اور ان کے بلڈ ٹیسٹ لینے لگی۔ بہت سے انجیکشن انہیں لگائے جانے لگے، لیکن ان کی حالت پھر بھی قابو میں نہیں رہی تھی۔ مما بے حد پریشان تھی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ مما نے انکل شبان کو فون کیا کہ نوشین خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ یہ خبر سنتے ہی ان کا بھائی ٹرین کی ٹکٹ لے کر اسی شام لاہور پہنچ گیا اور سیدھا ہسپتال میں آ گیا۔ ادھر لیڈی ڈاکٹر نے خالہ نوشین کی رپورٹس دیکھ کر جو خبر ہم سب کو سنائی، وہ سن کر میرے سر پر تو آسمان ہی گر پڑا تھا۔ نرس نے کہا کہ وہ پریگننٹ ہیں لیکن وہ بے حد کمزور ہیں، اسی وجہ سے ان کا بی پی بہت لو ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرا اور مما کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ نوشین خالہ تو کنواری تھی، پھر پریگننٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ شبان ماموں تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ پھر مما سے کہنے لگے، باجی یہ سب کیا ہے؟ میں نے نوشین کو آپ کے بھروسے یہاں بھیجا تھا اور آپ کے بیٹے نے ماں جیسی خالہ کا بھی لحاظ نہ کیا۔ یہ بات سن کر تو میں سر پکڑ گیا۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ماموں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ میری خالہ ہیں، میں مر کر بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن وہ کہنے لگے، پھر گھر میں تمہارے علاوہ تو کوئی دوسرا مرد تھا ہی نہیں، اور میری بہن تم لوگوں کے گھر کے علاوہ کہیں اور بھی نہیں گئی، میں کیسے کسی اور پر شک کر سکتا ہوں؟ وہ بلند لہجے میں مجھ سے بولے۔ مجھے لگا شاید مما اسے سمجھائیں گی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مما تو پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ میں نے کہا، مما آپ انہیں سمجھائیں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ لیکن میری ماں تو چپ تھیں۔ وہ کیوں چپ تھیں؟ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا، مما یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں کیوں ایسا گناہ کروں گا؟ میں نے انہیں آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری مما نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی، میں انہیں جانتی تھی کہ میرا خون ہی مجھے یہ دن دکھائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کئی دفعہ خالہ نوشین کو میرے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا ہے، اور جب مما ان سے پوچھتی تو وہ میرے کمرے میں کیوں گئی تھی تو کہتی، منیر سے پوچھ لینا، وہ تو روز مجھے کہتا ہے خالہ آج میرے ساتھ سو جائیں، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں یہ سب کب کہا تھا؟ میں تو خود ان سے دور بھاگتا تھا۔ پھر مما کہنے لگی، مجھے لگا کہ تمہاری خالہ ہے، تم اسے ماں سمجھ کر یہ کہتے ہوگے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہ غلیظ کام کرو گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں مجھ پر ایسا الزام بھی لگا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو شبان ماموں نے کہا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میرا نام منیر ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں کا سارا میکہ اور خاندان والے بہاولپور میں رہتے تھے۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے گھر لوٹا تو مما کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ گھر کے باہر والے دروازے کی چابی اکثر میرے پاس ہی ہوتی تھی، اس لیے میں خود گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ میرے پاپا دبئی میں نوکری کرتے تھے، اس لیے گھر پر بس میں اور مما ہی ہوتے تھے، اور میری والدہ گھریلو قسم کی خاتون تھی۔ محلے میں زیادہ آنا جانا انہیں پسند نہیں تھا۔ آج سے پہلے میرے گھر کبھی کوئی مما کی سہیلی یا محلے کی کوئی عورت نہیں آئی تھی،
اس لیے مجھے کچھ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ مما کس سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے ڈائننگ روم میں جھانک کر دیکھا تو میری خالہ نوشین بہاولپور سے آئی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ بچپن میں جب بھی بہاولپور اپنے ننیال میں جاتا تھا تو میرا زیادہ تر وقت خالہ نوشین کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ میں جیسے ہی ڈائننگ روم کے اندر داخل ہوا، وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ پورے 7 سال بعد آئی تھی، اور ان 7 سالوں میں اماں تو ان سے ملنے 3-4 بار بہاولپور جا چکی تھیں، لیکن میں ایک بھی بار نہیں گیا تھا۔ اس لیے وہ مجھے پورے 7 سال بعد ہی دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے پہلے دیکھا تھا میں 12 برس کا تھا، اور اب میں 20 سال کا ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی فرسٹ سمسٹر میں آ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان نہیں پائی تھی، اس لیے سوالیہ نظروں سے میری والدہ کو دیکھنے لگی۔ میری والدہ ہنس کر بولی، یہ منیر ہے، بھول گئی ہو بھانجے کو؟ مما نے یہ کہا ہی تھا، وہ حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے بھی مسکرا کر انہیں سلام کیا، لیکن جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ تو میرے حواس ہی گم کر گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے اپنے گلے لگا کر سمیٹ لیں گی۔ میں ایک دم گھبرا سا گیا تھا، میرے پورے وجود میں جیسے کوئی کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم تو قد میں مجھ سے بھی اونچے نکل آئے ہو۔ میں جلدی سے ان کے آثار سے نکل کر پیچھے ہٹا۔ میں نے فوراً سے خود کو ان سے پیچھے کیا تھا۔ بھلا یہ انداز تھا ملنے کا؟ اب میں 11 سال کا منیر تو تھا نہیں جو خالہ پروین ایسے جذباتی پیار کے اظہار مجھ سے کرتی۔ انہیں خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں۔ اصل میں خالہ پروین میری والدہ کی سگی بہن نہیں تھی، پھپھو ذات تھیں۔ میری والدہ کی بچپن سے ہی ان سے بڑی گہری دوستی تھی، اس لیے وہ جب بھی لاہور آتی تو ہمارے گھر ہی رہتی تھیں، اور جب ہم بہاولپور جاتے تو میری نانی کے گھر آ جاتی تھیں، کیونکہ ان کا میری والدہ سے بہت پیار محبت تھا، اور اسی ناطے وہ مجھ سے بھی بے حد پیار کرتی تھیں اور اکثر مجھے اپنے ساتھ سلایا کرتی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت اور سمارٹ سی تھیں، بال لمبے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ عمر میں وہ امی سے 2-4 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن ابھی بھی دکھنے میں اپنی عمر سے بھی بہت چھوٹی لگتی تھی۔ میں شروع سے ہی خالہ کو نوشی بولتا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا تھا کہ وہ میری سگی خالہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ مما کی سگی بہن نہیں بلکہ کزن ہے۔ میں اپنی پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہر سال پوزیشن لیتا تھا، اس لیے مما کے ساتھ کام ملنے جاتا تھا۔ خالہ پروین سے میری ملاقات 7 سال بعد ہو رہی تھی۔ ان کا یوں مجھے سینے سے کھینچ لینا مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ شاید انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کر ہی بے اختیار یہ عمل کیا تھا، لیکن ایک تو میں عمر کے اس حصے میں تھا کہ مخالف جنس کے لیے جذبات کچھ بدل رہے تھے، دوسرا میں بچپن سے کچھ زیادہ شرمیلا قسم کا لڑکا تھا۔ میں لڑکیوں سے زیادہ بات کرنے سے کتراتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی لڑکی اگر میرا ہاتھ پکڑ لیتی تو میں نروس ہونے لگتا تھا، اس لیے میں نے آج تک کبھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ میرے دوستوں کی بہت سی گرل فرینڈ تھیں اور وہ مجھ سے بھی بہت سی لڑکیاں دوستی کی خواہاں تھیں، لیکن میری شرم اور ہچکچاہٹ مجھے اس امر سے روکتی تھی۔ اس لیے اچانک سے نوشین خالہ مجھے گلے لگانا مجھے بدحواس سا کر گیا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا تھا اور میں یوں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹنے پر خالہ کچھ حیران سی ہو گئی تھی۔ اچانک مما کہنے لگی، منیر شرمیلا سا ہے، میں سگی ماں ہوں اس کی، لیکن آج تک میرے بھی قریب نہیں آیا۔ مما کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا منیر بھی میرا بھانجا ہے، میں تو اس سے خصوصاً ملنے اتنی دور سے آئی ہوں اور یہ یوں لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، منیر میں تمہاری خالہ ہوں، خالہ سمجھیے نا، ہم مل کر لڈو کھیلیں گے، باتیں کریں گے، گھومنے جائیں گے، بڑے بڑے مزے کریں گے۔ بس اب تم نے مجھ سے شرمانا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی، میں بھی مسکرانے لگا۔ وہ صرف 16 دن کے لیے آئی تھی، اس لیے مما نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اسے مایوس مت کرنا، پہلے بیچاری بڑی دکھی ہیں، ماں باپ ہیں نہیں، بھائی بھابھیوں نے اس کی شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ بھتیجے بھتیجیاں پالتی رہے، اس میں بیچاری کی عمر گزر گئی، بڑی مشکل سے اس کے بھائی نے 10 دن کے لیے ہی میرے پاس بھیجا ہے، تم ذرا سا وقت دے دینا، اسے لاہور گھما دینا۔ مجھے نوشین خالہ کے بارے میں
یہ سب سن کر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا چند دن کے لیے آئی ہیں، کیا حرج ہے، میں انہیں وقت دے دیا کروں گا۔ لیکن اس رات پہلی بار میرے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو میری شرٹ پر سفید سے دھبے تھے اور میرا منہ بھی عجیب چپچپا سا ہو رہا تھا، جیسے میں نے سوئے ہوئے کچھ پیا ہو۔ لیکن کیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ لیکن میں نے دوبارہ توجہ بھی نہ دی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں نے سوچا خالہ نشین کو پارک کی سیر پر لے جاؤں، وہ خوش ہو جائے گی۔ ناشتہ کرتے ہی میں بائک میں پیٹرول ڈلوا کر آیا، کیونکہ سوئمنگ پول میرے گھر سے خاصا دور تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے خالہ نشین سے کہا کہ خالہ آئیں، آپ کو سوئمنگ پول پر لے جاؤں۔ میری بات پر ان کی بانچیں کھل گئیں، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئیں۔ پھر میں انہیں پارک پر لے گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ پارک میں جا کر پاگل ہی ہو جائیں گی۔ میں اگر کبھی مما کے ساتھ پارک میں آتا بھی تھا تو ہم سوئمنگ پول میں گھٹنوں تک ہی جاتے تھے۔ ٹخنوں تک سوئمنگ پول کے پانی میں واک کرتے ہی پارک کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن خالہ نشین تو پول کے گہرے پانی میں جا کر وہیں بیٹھ گئیں۔ میں تو ان کی اس حرکت پر حیران سا رہ گیا تھا۔ وہ اچھی خاصی عمر کی خاتون تھیں اور بچوں کی طرح پول میں جا کر حرکتیں کر رہی تھیں جیسے پانی پہلی بار دیکھا ہو۔ میں خالہ کو یہاں لا کر پچھتا رہا تھا۔ ان کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ مزے سے پول کے پانی میں بیٹھی تھی، پانی اڑا رہی تھیں۔ میں نے کہا خالہ پروین، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ارے میں پول میں نہانے ہی تو آئی ہوں، اور منیر تم بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھو۔ وہ تو بڑے مزے سے نہا رہی تھی۔ انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان پر ہنس رہے ہیں۔ میں نے صاف منع کر دیا، میں کبھی ایسی جاہلانہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر پیچو تاب کھاتا رہا۔ مجھے خود افسوس ہونے لگا تھا کہ میں انہیں یہاں لایا ہی کیوں ہوں۔ میں انہیں یہاں بائک پر لے کر آیا تھا اور اب شام ہو چکی تھی اور اب واپسی پر وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ اس پر سردی کی ٹھنڈی ہوا نے انہیں کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے پیچھے وہ جب بیٹھی تھی تو ٹھنڈ کے مارے کپ کپا رہی تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتا تھا۔ میں نے دل میں کہا خالہ کون سا روز روز ادھر آئیں گی، چلو آج اچھی طرح اپنا شوق پورا کر لو۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کچھ دیر بعد جو کچھ وہ میرے ساتھ کرنے والی ہیں وہ میرے ہوش ہی اڑا دے گا۔ ابھی مجھے بائک چلاتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب خالہ نشین نے میرے کندھے چھو کر اپنے دونوں ہاتھ میری کمر سے لگائے ہوئے تھے، میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور خود میرے اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئیں کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اور میں یوں تھا کہ بدحواسی میں مجھ سے بائک نہیں چلائی جا رہی تھی۔ بمشکل ہی میں انہیں گھر لے کر پہنچا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کر لی تھی، میں اب انہیں دوبارہ اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ گھر آ کر خالہ نشین میری والدہ کو ہنس کر یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے پارک میں کتنا انجوائے کیا ہے، لیکن جیسا سفر واپسی میں میرا ہوا تھا میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خالہ نشین کو کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ وہ میری خالہ تھی اور میں انہیں دل سے خالہ ہی مانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت پاکیزہ سے جذبات تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جس پاکی کا مظاہرہ وہ مجھے دکھاتی تھی میں الجھن کا شکار ہونے لگتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف ان کی قربت سے لگتا تھا۔ میں بے حد ان باتوں سے کتراتا تھا اور وہ تھیں ایسا کچھ کر جاتی کہ میں کرتا رہ جاتا۔ کبھی لڈو کھیلتے ہوئے مجھ سے کہنے لگتی، تم بڑے ہو کر بہت ہینڈسم نوجوان لگتے ہو، کاش کہ میری جوانی کے دور میں اتنے ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ میں یہ بات سن کر بالکل چپ سا ہو جاتا اور وہ کہتی میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے پوری گیم کے دوران گائے بگائے کچھ ایسی نظروں سے دیکھتی کہ میں ایک انجانی سی الجھن کا شکار ہونے لگتا تھا۔ میں نے اب یہ کیا کہ خالہ سے دور رہنے لگا۔ گھر میں بہت کم وقت کے لیے رکتا تھا کہ خالہ کے ساتھ وقت نہ گزارنا پڑے۔ میں رات دیر تک دوستوں میں فضول بیٹھا رہتا۔ میرے پاس مین دروازے کی چابی ہوتی تھی، اس لیے میں جب گھر اندر داخل ہوتا خالہ نشین برآمدے میں ہی چکر لگا رہی ہوتی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی، تم رات دیر تک باہر کیوں رہنے لگے ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ میرا انتظار کیوں کرتی ہیں؟
سوچ جایا کریں، میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوں۔ میں نے فوراً سے بہانہ بنایا تھا۔ میں نے کہا آپ میرا انتظار کیوں کرتی ہیں؟ سوچ جایا کریں، میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوں۔ میں نے فوراً سے بہانہ بنایا تھا۔ اب میں یہی کرتا، اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کہتی منیر چلو لڈو کھیلتے ہیں، تو میں پڑھائی کا بہانہ بنا دیتا۔ کچھ دن تو یہی سلسلہ چلنے لگا، لیکن ایک دن تو میرے ساتھ وہ ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے لگا کہ میرے منہ میں کسی نے کچھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میرے منہ سے دودھ جیسے ذائقہ آتا تھا اور اس کے بعد میرا منہ کڑوا سا ہونے لگا تھا اور میں نیند سے گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری شرٹ پر سفید سے نشانات تھے۔ میری شرٹ سے دودھ کی بو آ رہی تھی۔ وہ سونکھ کر تو میرا جی کچا ہونے لگا تھا۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور نہانے چلا گیا۔ پھر تو میرے ساتھ یہ سلسلہ روزانہ کی بیس پر شروع ہو گیا تھا۔ رات کو مجھے لگتا کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے، لیکن میں گہری نیند میں تو ہوتا تھا۔ میرے منہ میں دودھ جیسا کچھ ڈالا جاتا جس کا ذائقہ کچھ کڑوا سا ہونے لگتا تھا۔ صبح جب میں اٹھتا تو میری شرٹ پر دودھ گرا ہوا ہوتا۔ مجھے خود سے عجیب و غریب قسم کی ناگواری سی بو آتی۔ میں سوچنے لگتا کہ کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے رات کو سونے سے پہلے کیا 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 تھا جس کا ذائقہ میرے زبان پر ابھی بھی ہے، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی سے جب نہا کر یونیفارم پہن کر تیار ہو کر باہر نکلا تو مما کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور خالہ نوشین مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ اس بات نے مجھے شک میں ڈالا تھا اور وہ یہ تھی، وہ اس وقت نہا کر گیلے بالوں کے ساتھ ایک دل فریب مسکراہٹ لے کر بیٹھی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ جب تک خالہ نوشین ادھر نہیں آئی تھی میرے ساتھ یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میری شرٹ پر دودھ کے نشانات ہوں یا پھر میرا منہ چپچپا سا ہو جیسے میں نے کوئی میٹھی چیز پی ہو اور میرے منہ میں ذائقہ کڑوا اور چپچپا سا ہوتا تھا۔ جو کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا وہ نہایت ہی گھٹیا سوچ تھی۔ وہ میری خالہ تھی، بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا مجھے دودھ میں کچھ نشہ ڈال کر دیتی ہیں؟ اور جب میں بے ہوش ہو جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ یہ سوچ کر ہی مجھے بے چین کرنے کے لیے کافی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، دل بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا۔ خالہ نوشین تو 16 دنوں کی بجائے 20واں دن گزر چکا تھا۔ وہ تو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن میں نے مما سے کہا کہ خالہ نوشین واپس کب جائیں گی، تو ان کو آئے ہوئے 20 دن ہو چکے ہیں۔ میری والدہ مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی اتنے عرصے بعد میری بہن آئی ہے، جو تو ہے اس کو بھیجنے کی جلدی ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا، میرے ساتھ کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ خالہ نوشین کو یہاں آئے ہوئے اب 2.5 ماہ ہو چکے تھے، اور ان کے بھائی کا جب بھی فون آتا تو وہ واپس کب آئیں گی، تو وہ کہنے لگی میرا منیری بچے کے ساتھ دل لگ گیا ہے اور وہ مجھے واپس آنے ہی نہیں دیتا، کہتا ہے آپ ساری زندگی یہیں رہ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے جھوٹ بول رہی تھی۔ امی یہ بات سن کر مسکرانے لگی اور میں پیچو تاب کھا کر رہ جاتا۔ میں تو ان کے جانے کی دعائیں کرتا ہوں۔ ابھی میں اس مشکل سے نہیں نکلا تھا کہ میرے سامنے ایک چیز آ گئی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا کہ جب خالہ نوشین کچن میں آ گئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ نوجوان لڑکوں سے محبت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اگر لڑکے شرمیلے ہوں تو مجھے اور بھی پرکشش لگتے ہیں۔ مجھے تو یہاں پر ایسا لڑکا مل گیا ہے، سوچ رہی ہوں اس سے شادی بھی کر لوں۔ نہ جانے ان کی بات میں ایسا کیا تھا کہ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے میرا ہاتھ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ چائے کپ کی بجائے میرے دوسرے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ میں قسم سے بلبلا اٹھا تھا۔ خالہ پروین نے فون بند کیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کیا کرتے ہو منیری، تم نے تو سارا ہاتھ جلا لیا، اتنا خوبصورت ہاتھ ہے تمہارا، اور کیسے تم نے چائے گرا دی۔ اتنی تکلیف مجھے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی نہیں ہو رہی تھی جتنی خالہ نوشین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑیں، میں دوا لگا لوں گا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کہنے لگی منیری تمہیں اپنی پرواہ ہوتی تو یوں چائے خود پر نہ گرا دیتے۔ وہ ایک الماری سے ٹیوب نکال کر میرے ہاتھ پر لگانے لگی اور کہنے لگی تم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرتے ہو، لیکن خیر رک جاتی ہوں کچھ دن، پھر تو میں نے ہی تمہاری ہر بات کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی بات کچھ ایسی تھی کہ
میرا دل بہرانے لگا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا اور کچن سے باہر نکل آیا۔ نہ جانے وہ ایسا کیا کرنے والی تھی، میں سمجھ نہیں رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد مجھ پہ یہ راز بھی کھل گیا تھا۔ اب نوشین خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ دن سے بیمار تھی، پھر ایک دن بے ہوش ہو گئی تھی۔ خیر ہم لوگوں نے جلدی سے انہیں ہسپتال میں داخل کروایا، اور جو کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے بھائی شبان ماموں مما سے کہنے لگے کہ وہ میرا نکاح خالہ نوشین سے کروا دیں گے، کیونکہ صرف میں نے ان کے ساتھ ہی کیا ہے۔ میری بات پر میری مما کو بھی یقین نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں خالہ نوشین کو ہوش آ گیا، اور جب انہیں اپنی رپورٹس کا پتہ چلا اور یہ پتہ چلا کہ ان کا بھائی میرے ساتھ ان کا نکاح کرنے والا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ لوگ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں، منیری تو میرے بچوں کی طرح ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کچھ عرصے پہلے ان کی فیس بک پر ایک نوجوان سے دوستی ہو گئی تھی جو ان سے 4-5 سال چھوٹا ہے اور اسی شہر میں رہتا ہے، اور وہ اس کی خاطر یہاں آئی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کوئی شخص رات کو خالہ نوشین سے ملنے ہمارے گھر آتا تھا۔ میری والدہ نیند کی دوا کھا کر سو جاتی تھی، اور خالہ کو یہ ڈر تھا کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے وہ نشے کی دوا دودھ میں ملا کر مجھے پلا دیتی تھی اور پھر اس شخص کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ وہ لوگ ایک رات گھر سے باہر جا کر نکاح بھی کر چکے تھے۔ خالہ نوشین کے بھائی ان کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، اور یہ بات وہ مما کو بتانے والی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ ان کے سچ نے میری جان چھڑا ڈالی تھی۔ ان کے بھائی نے ان کی اس شخص سے رخصتی کروا دی تھی۔ جیسا کہ دوستو سب جانتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی زیادہ خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ آج کل لڑکیاں فیس بک پر لڑکوں سے دوستیاں کر کے ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور کچھ لڑکے تو ان کو پناہ دے دیتے ہیں، کچھ لڑکے لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ یہ سلسلے آئے روز ہم کو سوشل میڈیا پر دیکھنے پر ملتے ہیں کہ کس طرح لڑکی کی فیس بک سے دوستی ہوئی اور کس طرح وہ پریگننٹ ہو گئی اور لڑکا اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لہٰذا آج کل سوشل میڈیا کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے چکر میں آپ کے خاندان تباہ ہو جائیں اور آپ اپنے بچوں کو کھو بیٹھیں۔ لہٰذا اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں اور موبائل پر کس سے بات کرتے ہیں۔ سب کچھ کے بارے میں اچھے سے چھان بین کریں۔ شکریہ۔